حضرت کے بارے میں یقینی طور پر یہ بالکل ماضی قریب کی شخصیت جس نے پورے ہندوستان کو اپنی علمی خطابات کے ذریعے متاثر کیا اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا، اور اہل سنت و جماعت کی ترویج اور ارشاد، اور پھر حیدرآباد میں بالخصوص جو نرمی لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے میں بڑا رول حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انجام دیا، اور قادری سلسلے کو اور موسوی سلسلے کو آپ نے بڑے پیمانے پر پھیلایا۔ حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ چونکہ ایک بہت طویل پوڈ کاسٹ کا ایک عنوان ہے، زیادہ نہیں مختصر ہی صحیح، حضرت خطیب دکن، چونکہ سرکار موسیٰ قادری کا ذکر حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک کے بغیر نامکمل ہے۔ ارشاد فرما دے کہ آپ چونکہ صاحبزادے ہیں، آپ جانشین ہیں، آپ ان کے علمی وارث ہیں، آپ نے ان کے کام کو سنبھالا، ان کی خانقاہ کو سنبھالا، آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ میرے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار موسیٰ قادری کا حقیقی جانشین سمجھتا ہوں۔ سبحان اور اللہ۔ آپ کی زندگی ایک پڑتو تھی ان کے کمالات کا، اور ایک طرف شہرت، چونکہ ہمارے خانوادے میں اکثر بزرگوں نے کونا نشینی، گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی، بالکل، اور وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، لیکن اور لوگوں میں مسجد کے زیادہ باہر نہیں نکلنا، اور ہاں، زیادہ وہ ٹائم مسلح کو بالکل دینا، اذکار میں اذکار، مصروف رہتے، جو آتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتے، پھر اس کے بعد اسے چلتا کر دیتے۔ پبلک فگر وہ کبھی نہیں بنے عام طور پر۔ یہ بالخصوص سرکار موسیٰ قادری، سرکار لاہوری سرکار کی اولاد میں حیدرآباد میں سرکار پیر شاہ محی الدین شانی کی شہرت کے بعد ایک شعرا اٹھا، پھر تقریباً 150 پونے 200 سال میں سرکار موسیٰ قادری کا، اور ساری دنیا نے آپ کو جانا، مانا اور پہچانا، اور بہت مقبولیت آپ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک خلا رہا، اور پھر ویسی شہرت، یعنی مشہور تو بہت ہوئے لوگ، میں یہ نہیں کہتا خانوادے کے لوگ مشہور نہیں، لیکن وہ جو شہرت سرکار موسیٰ قادری کا خاصہ تھا، وہی شہرت حضرت خطیب دکن کا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں، اور واقعی وہ شخصیت ایسی تھی جو لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا کرتی تھی، اور بے باکی اور بے خوفی اور کسی سے متاثر نہیں ہونا، یہ کچھ کمالات ایسے تھے جو اب اس زمانے میں یقینی طور پر کسی اور کے اندر نظر نہیں آتے۔